ابھی تو ہمارا کوئی بندہ بنا نہیں ہے، جب بنا جائے گا تو پھر اس کا احتساب ہوگا کہ وہ کیا اپنے وعدے پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پارٹی واحد جماعت ہے جس میں اے ٹو زی سارے سیلف میڈ لوگ ہیں، کوئی پیراشوٹر نہیں ہے. ہماری پارٹی میں کوئی ایسا جاگیردار نہیں ہے جس نے اپنے لوگوں پر، اپنی رعایا پر ظلم کیا ہو. ہماری پارٹی میں کوئی ایسا نواب نہیں ہے جس نے اپنے علاقے کی کسی بہن بیٹی پر میلی نظر اٹھا کے دیکھا ہو. ہماری پارٹی میں کوئی ایسا نوجوان بھی نہیں ہے جس کا کردار درست نہ ہو. کوئی اگر اس طرح کی چیز نظر بھی آ جاتی ہے، کوئی فائنینشلی کرپٹ ہو، خاص کر فائنینشلی کرپٹ کوئی ہو، تو ہم بڑے طریقے سے سائڈ لائن کر دیتے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جس طریقے سے علیم خان اور جہانگیر ترین بلیک میل کرتے رہے پی ٹی آئی کو. سر دیکھیں کہ آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ ان سے پوچھا گیا کرتے کے بارے میں. آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان میں جب پورا نام ہے اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ کو اس میں کہیں جمہوریہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم جمہوری ریاست تو ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود جمہوریت چاہتی نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتی ہیں. ہمیشہ ان کا کوشش ہوتی ہے کہ ہم بغیر محنت کے اقتدار کے کرسی پہ بیٹھیں تاکہ ہم عوام کے آگے جواب دینا ہو، ہم کسی ایک بندے کے آگے جواب دیں، اسی کے بوٹ پالش کریں اور اسی کا جو ہے وہ ہمیں اقتدار میں لے آئے. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنا ہوگا، حلف اٹھانا ہوگا کہ جناب جب بھی آئیں گے اپنی مدد آپ کے تحت آئیں گے، جب بھی آئیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ آئیں گے، کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بغیر کسی کے بوٹ پالش کیے حکومت بن سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سے ہمیشہ سوال کیا گیا کہ آپ باقی ساری جماعتیں، کوئی پاشا صاحب کی گود میں بیٹھ کے آیا، کوئی جنرل ضیاء صاحب کی گود میں بیٹھ کے آیا، کوئی جنرل ایوب صاحب کی گود میں بیٹھ کے آیا، کوئی فیض حمید صاحب کی گود میں بیٹھ کے آنے کے چکر میں تھا، تو آپ اس کے بغیر کیسے آئیں گے؟ ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. میں نے کہا اگر ہم نے کسی کو ہی فالو کرنا ہوتا تو پاکستان نظریاتی پارٹی کبھی نہ بنتی. پاکستان نظریاتی پارٹی اگر بنی ہے تو اس ساری روایات کو ترک کرنے کے لیے بنی ہے. اگر ایک سیلف میڈ آدمی ملا عمر افغانستان میں حکومت قائم کر سکتا ہے، اگر ایک مڈل کلاس آدمی امام خمینی ایران میں حکومت قائم کر سکتا ہے، اگر ایک مڈل کلاس عالم دین، مڈل کلاس یعنی کہ بہت زیادہ امیر نہیں بلکہ غریب عالم دین عمر مختار لیبیا میں حکومت قائم کر سکتا ہے اور اٹلی کی جو کالونیز انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکتا ہے، اگر ایک غریب طبقے کا، متوسط طبقے کا آدمی چیگویرا اور فیڈل کاسٹرو کیوبا میں حکومت قائم کر سکتے ہیں، اگر ایک سیاہ فام غریب طبقے کا آدمی نیلسن منڈیلا افریقہ میں حکومت قائم کر سکتا ہے، تو ہم سیلف میڈ نوجوان جو ہیں پاکستان میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے انگریزوں سے لڑا تھا، یہ تو انگریزوں کے چھوٹے چھوٹے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حکومت میں. ان سے میرا خیال ہے ایک جمہوری جنگ لڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سر دیکھیں کہ پاکستان میں حکومت کے خلاف جو بھی اپوزیشن باہر نکلتی ہے اسے گردار کہہ کر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جیسا کہ بیسیکلی آپ بنگلہ دیش کا دیکھ لیں، حسینہ واجد میں اسٹوڈنٹ کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. پیچھے سے آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ تھی طلبہ کے بارے میں یہی کہ یہ دہشت گرد ہے، ملک کے دفاع کے نقصان دہ ہیں. اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو اس لیے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد بنے، لیکن وہ شیخ حسینہ واجد کا انجام دیکھیں. وہ ہماری بڑی بہن ہے مریم بی بی، قابل احترام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کبھی بھی نہیں چل سکتی. ہم ایک جمہوری ریاست ہیں اور تمام جمہوری قوتوں کو احتجاج کا پورا حق ملنا چاہیے. اور اوریہ مقبول جان صاحب جیسے لوگ جو مبارک ثانی کیس پہ دبنگ انداز میں بولے، اوریہ مقبول جان جیسے صحافی کا گرفتار ہونا، ایک گزٹڈ آفیسر جو اپنے دور میں رہا، آج کے دور کے 90% بیوروکریٹس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ پڑھا چکے ہیں، وہ ان کے استاد ہیں. تو ایسے بندے کا گھر پہ چھاپے مارنا اور دوسری مرتبہ گرفتار کرنا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. حکومت اپنے اوچھے ہٹ کنڈوں سے اگر باز نہیں آئی تو اپنا مستقبل وہی دیکھے جو کہ بنگلہ دیش میں ہوا. سر یہ بیسیکلی پھر آمریت میں چل رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے دور کا فرعون بننے کا پورا خواہش مند ہوتا ہے. حبیب جالب مری کے ایک مشاعرے میں گئے تو ایک ڈکٹیٹر کی تصویر پیچھے لگی ہوئی تھی، تو مشاعرے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص جو یہاں تخت نشین تھا
اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. تو ہر بندہ اپنے دور میں خدا بننے کی کوشش کرتا ہے, اپنے دور میں فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام دنیا نے دیکھا ہوا ہے. سر